السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو لوگ تنقید کے ڈر سے اعمال کو چھوڑتے ہیں یا اعمال کو بدلتے رہتے ہیں زندگی کے اطوار کو، تو اپنی صلاحیتوں کو تباہ و برباد کرتے ہیں۔ جو حق ہو، جو آپ کو جس کی حق پر آپ کا دل مطمئن ہو کہ یہ حق ہے، یعنی قرآن پاک اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہو، پھر اس کے بعد کسی کی تنقید سے ڈرنا کہ پھر فلان کیا کہے گا، فلان کیا کہے گا، اگر میں تسبیح ہاتھ میں لے لوں گا تو لوگ صوفی کہیں گے، اگر میں ذکر جہر کروں گا تو لوگ ریاکار کہیں گے، اگر میں نے داڑھی رکھی تو فلان کیا کہے گا، فلان کیا کہے گا، یا میں نے اور کوئی اچھا کام کر رہا ہوں تو پھر لوگ کہیں گے دیکھو اس نے ریاکاری کے لیے کیا۔ تو ایسے لوگ اپنی صلاحیتوں کو برباد کرتے ہیں، ڈواڈول ہوتے ہیں۔ آپ ہر کسی کو نہیں خوش کر سکتے، یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بچائیں، اگر آپ چرسی بن جائے تو آپ کے ساتھ ساتھی ہو جائیں گے، گھر والے ناراض ہوں گے، دوست ناراض ہوں گے جو آپ کے فرقہ ہیں، لیکن چرسی بہت خوش ہوں گے، وہ کہتے ہیں کہ یہاں کے ہماری ساتھی ایک مل گیا، ہمیں ایک ساتھی مل گیا، بڑے آپ کو ہاتھ لے لیں گے۔ اگر آپ ہندو بن جائے، تو جو معاشرہ ہے وہ تو آپ کو کیا کرے گا، وہ دھتکارے گا جو مسلمان معاشرہ ہو، لیکن آپ کو ہندو لے لیں گے۔ اگر ہندو مسلمان ہو گیا تو اس کو اپنے ہندو لوگ تو اس کو دھتکاریں گے، لیکن مسلمان اس کو ہاتھ لے لیں گے۔ میرا مقصد یہ ہے کہ آپ کسی کو، تمام دنیا کو خوش نہیں کر سکتے۔ خام مخواہ جب ایک کام کرو کہ دوسری پر کیا اس کا زد پڑے گا۔ تو اس کا آپ اللہ رب العالمین پر لوگوں کو جمع نہیں کر سکتے، جسے پوری کائنات کو بنایا ہے، پوری دنیا کو بنایا ہے اور پوری دنیا کو رزق دے رہا ہے۔ تمہارے سامنے چمن دیکھو، ایک زمین ہے، ایک پانی ہے اور ایک سورج کی دھوپ پڑتی ہے اس پر، اس کے رنگوں کو دیکھیں مختلف، ایک ایک پودے کے اندر مختلف پھول ہے، اور کیسے سجاوٹ کے ساتھ بنائی گئی ہے، رنگ مختلف، بو مختلف، اور ذائق وہ اس کا جو خاصیت ہے وہ بھی مختلف۔ اس طرح آپ دیکھیں، دنیا میں دیکھتے رہیں تو اس رب کو بھی اگر آپ، وہ بعض لوگ نہیں مانتے، اس وقت مان لیتے ہیں جب اس کے سر پر کوئی بڑی مصیبت آ جائے،
ایک میں نے لکھا بھی ہے، میری ایک کتاب ہے دہریہ سے اسلام تک، اس میں ایک مشہور دہری ہے، دہری جو اللہ کو نہیں مانتی، وہ کہتے کہ مدہ پرست نی بجان مادہ انسان پیدا ہوا سی. تو ایسی بیوقوف وہ بہت درد آئی، ہر طرف سے مایوس ہوا. تو کہتے یا اللہ تو کسی نے سے پوچھا کہ تم تو خدا کو نہیں مانتی؟ وہ کہتے ہیں معلوم نہیں، وہ ہمارا دل کی آواز تھی، دل کی، انسان کی فطرت کی آواز ہے. لیکن لوگ اس کی بھی انکار کرتے ہیں. اسی لیے انسان کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ اس بات سے قطعا نہ ڈرے کہ کوئی تنقید کرے گا. ورنہ آپ سیاسی آدمی ہوں گے، ووٹ نوٹ کے چکر میں ہوں گے، تو جو آدمی ووٹ اور نوٹ کے چکر میں ہوتا ہے اس کے لیے اپنی رائے کو تبدیل کرتا ہے، اپنی باتوں کو تبدیل کرتا ہے، اپنی وہ تنقید سے بچنے کے لیے تو وہ کوئی کام کرتے ہیں تو اس کی صلاحیت ضائع ہو جاتی ہے. مجھے ایک قصہ یاد آیا. ہم چھوٹے تھے تو شاید آپ کی کتاب، اپنی بھی کتابوں میں پڑھا ہوگا، تو لیکن ہماری کتابوں میں بات تھی پشتو میں تھی. وہ کہتے کہ ایک باپ تھا، ایک بیٹا تھا، دونوں کا ایک گدھا تھا. اس گدھے کو انہوں نے فروخت کرنا تھا میلے میں، جس طرح کا دوابہ میں میلہ ہوتا ہے. تو راستے میں ایک وہ نہر سا ہے، تو وہاں ایک ندی تھی بہت جو گہری تھی، اور وہ اس پر پل بنا ہوا تھا. پہلے زمانے میں آپ کو وہ ہوگا کہ وہ پتلی پتلی پل ہوتے تھے لکڑیوں کی. تو وہ جا رہے تھے، تو راستے میں دونوں گدھے کو لے جا رہے تھے، تو لوگ ہنس پڑے اس کے پیچھے. اس نے کہا کہ دیکھو، دو گدھا خالی جا رہا ہے اور یہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں. تو اس نے بیٹے کو کہا کہ کیا کیا جائے، اب جن لوگوں کو تو راضی کرنا ہے. میں نے بتایا کہ تم تمام دنیا کو راضی نہیں کر سکتے، ایک کو راضی کرو بس، وہی ٹھیک ہے. وہ کون ہے؟ اللہ. آپ دنیا کو راضی نہیں کر سکتے. تو باپ نے کہا کہ کون ایسا کام کریں کہ لوگ بھی ہنسی بھی نہیں اور ہم لوگ ہمارا مذاق بھی نہ اڑائے. تو ایسا کرتے ہیں کہ ہم میں سے کون اچھا ہے کہ اس پر بیٹھ جائے. تو اس نے کہا کہ بیٹے نے کہا کہ ابو آپ بیٹھ جائیں، کیونکہ آپ بڑے ہیں، تو اس میں مجھے کوئی لوگ کچھ نہیں کہیں گے. وہ کہتے باپ گدھے پر سوار کیا ہے. تو ایک دوسرے گاؤں پر بھی آئے تو بڑے اس کے تالی بجائیں لائے کہ دیکھو جو چھٹا ہے وہ گدھے کو ہانک رہا ہے، اور یہ جو سفید ریش ہے شمس کو شرم نہیں آتی، اور وہ کس پہ بیٹھا ہے؟ گدھے پر بیٹھا ہے. تو باپ نے کہا کہ بیٹی اب آپ بیٹھ جاؤ، کیونکہ اس طرح لوگ خوش نہیں ہوں گے. تنقید کرتے ہیں، تنقید سے بچنے کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ آپ بیٹھ جائیں، کوئی بات نہیں. وہ بیٹھ گیا. گاؤں والے آئے، وہ مزاجیں تو مختلف ہوتی ہیں. اس نے کہا کہ ظالم کی بچی، دیکھو بوڑھا باپ، سفید ریش باپ، گدھے کی کیا وہ جوان بیٹا گدھے پر سوار ہے، اور وہ پیچھے سے کیا گدھے کو ہانک رہا ہے. آگے گئی، اس نے کہا کہ بیٹی کیا کرنا چاہیے؟ اس نے کہا کہ اور تو کوئی بات نہیں، دونوں سوار ہو جائیں گے اس پر.
جب دونوں سوار ہو گئے تو آگے جب چلے تو راستے میں اور لوگوں نے کہا وہ بڑے رحم دل تھے، انہوں نے کہا کہ اے ظالم ہو، وہ گدھا یوں ہی جا رہا تھا بیچارہ، 2 آدمی اس پہ بیٹھے تھے، تو وہ ہل رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ ظالمو، اللہ سے خوف کرو، اللہ سے ڈرو، 2 آدمی بڑے بڑے گدھے پر سوار ہیں۔ تو اتر گئے وہاں سے۔ اب بیٹے کو کہا کہ ہم کیا کریں، سارے ترتیبات ہم نے دیکھ لیے، خالی گدھا، ایک آدمی بیٹھا، دوسرا بیٹھا، دونوں بیٹھے، اب ایک چیز رہ گئی کہ گدھے کو اتارے۔ تو انہوں نے پہلی 2 کیا وہ ٹانگی باندھ لی، کمزور سی کہیں رسی اس کو مل گئی، اور دونوں طرف 4 ٹانگ تھے، باندھ کر کے درمیان میں وہ ڈانگ دے دیا کہ اس کو کیا کہتے ہیں لکڑی، اور دونوں نے اس کو اتارا۔ تو وہ جب دوابا اس کو سمجھے، اس طرح وہ جو نہر تھا اس پر پل تھا لکڑی کا، وہ گدھا جب پانی کو دیکھتا ہے تو بہت ڈرتا ہے۔ اب دیکھا ہوگا کبھی آپ گدھے کو کہیں ندی کی پار کرائے، وہ نہیں پار کرے گا۔ تو وہ گدھا جب پانی دیکھا تو یوں ہی ہو گیا، نیچے گر گیا، اور وہ گدھا پانی لے گیا، مر گیا بیچارہ۔ تو ماں باپ بیٹے نے کہا کہ دیکھو، ہم نے لوگوں کو دیکھ کر کے کیا اپنے گدھے کو ضائع کر دیا، تو اگر آپ لوگوں کو دیکھیں گے تو آپ اپنی صلاحیتوں کو تباہ کریں گے، ضائع کریں گے۔ آپ رب کو دیکھیں، اللہ کو دیکھیں کہ میرا رب کس چیز سے خوش ہوتا ہے، وہ کریں۔ چاہے کوئی خوش ہو، چاہے کوئی تمہارے خلاف کیا تالیاں بجائے، چاہے تم کو کوئی داد دے، اس کا کوئی فکر نہ کریں۔ ان لوگوں کی نہ داد سے کچھ تم کو ملے گا، داد کی مٹھائی تو نہیں ہے، بہت اچھے آدمی تو کیا ہو گیا، ہم نے اپنے ساتھ پیچھے دم لگائے ہیں، بہت اچھا آدمی۔ ایک عورت تھی، وہ اس کی بیاہ ہو رہی تھی، بیاہ جانتے ہو، شادی کے موقع پر آپ نے دیکھا ہوگا لڑکیاں جمع ہو جاتی ہیں، لڑکیاں جمع ہو جاتی ہیں، پھر نخری بھی کرتی ہیں، یہ سہیلیاں جو ہوتی ہیں، جو اس کی وہ ہندوستانی ہوتی ہے، وہ کوئی اس کو کہتا ہے کہ تمہاری تو ناکی ٹیڑھی ہے، کوئی کہتے ہو تم بڑی حسین ہو، تمہاری آنکھیں کتنی بڑی بڑی ہے، مزدار آنکھیں، کوئی اس کو تنگ کرتی ہے، کوئی اس کو خوش کرتی ہے، اور بالکل نہ کسی کی خوشی سے، کسی کی داد سے، کسی کے مدح سے خوش ہوتی ہے، اور نہ کسی کی تنقید سے وہ ناراض ہوتی ہے۔ تو ایک ہوشیار لڑکی تھی، اس نے کہا کہ خورشی نہ تو تم خفا ہوتی ہو نہ خوش ہوتی ہو، وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میرا تمہارے ساتھ 1-2 گھنٹے ہیں، تمہاری مدح مجھے کوئی فائدہ نہیں دیتی، اور تمہاری تنقید مجھے کوئی فائدہ نہیں، نقصان نہیں دیتی۔ میرا اصل ذہن یہ ہے کہ جہاں میں جا رہی ہوں جس شوہر کے پاس، وہ مجھے کس نظر سے دیکھے گا۔ اگر میں اس کو پسند آئی تو جو عورتیں تنقید کر رہی ہیں اس میں مجھے کیا نقصان پہنچایا؟ اصل جگہ تو وہی ہے، مجھے تو وہاں رہنا ہے،
اس کے پاس رہنا ہے. اگر یہ ساری عورتیں وہ مجھے داد دیتی ہیں اور جب میں خاوند کے پاس جاؤں گی اور وہ اس کو میں اچھی نہ لگی تو ان لوگوں کی داد مجھے کیا فائدہ دے گی؟ تو ہم نے اپنے رب کے پاس جانا ہے. کس کے پاس جانا ہے؟ رب کے پاس جانا ہے. بس وہ کام کرو جس سے ہمارا رب راضی ہو. باقی لوگوں کی داد دینا، لوگوں کی تنقید کرنا، اس کو گوئی مار دو سب کو.